بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے جوہری آبدوز کا ہونا ناگزیر ہے، اور پاکستان کی چوتھی جو انگور کلاس آبدوز غازی کو ووہان میں یعنی چین میں جو لانچ کیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ویلیویبل کامنٹس جو ہیں وہ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک ضرور کریں۔ فیصل، پاکستان کی چوتھی انگور کلاس آبدوز وہاں پہ چین میں لانچ کر دیا گیا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اب مختلف اسٹریٹجک سرکلز میں جوہری آبدوز کے حوالے سے بھی بہت بات ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنی کی امپورٹنٹ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل عمران صاحب، پاک بحریہ کے لیے چوتھی انگور کلاس آبدوز غازی جو ہے اس کو چین کے شہر ووہان میں ووچانگ شپ بلڈنگ انڈسٹری گروپ کمپنی لمیٹڈ جو ہے اس نے شیونگلیو بیس ہے ان کا، وہاں پہ لانچ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ پاکستان نیوی کی چین میں تقریباً 4 جو آبدوزیں ہیں وہ تیار ہو رہی تھیں، اور چاروں کی چاروں جو ہیں وہ اب سی ٹرائلز کی طرف جا چکی ہیں۔ تمام کی تمام لانچ ہو چکی ہیں، جن میں لیڈ آبدوز جو ہے وہ ہنگور ہے، اور اس کے بعد جو ہے ششک، مانگرو، اور اب چوتھی جو آبدوز ہے غازی، وہ اب ظاہر ہے سمندری جانچ پڑتال کے جو مختلف مراحل ہیں، پھر ہاربر کے ٹیسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر ویپنز کے ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ چاروں آبدوزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ جلد پاکستان کو دستیاب ہوں گی، خصوصاً ہنگور اور جو ششک ہے وہ انشاءاللہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2026 میں آئندہ سال انشاءاللہ پاکستان کے بیڑے میں شامل ہوں گی۔ اور بقیہ جو 4 آبدوزیں ہیں ان پہ بھی ظاہر ہے پاکستان میں بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے، جس میں لیڈ آبدوز جو ہے وہ تسنیم ہے، اور اس کے علاوہ جو آبدوزیں ہیں وہ بھی ظاہر ان کی سٹیل کٹنگ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو بھی اب تیاری کے مراحل میں جو ہے وہ اس سے گزارا جا رہا ہے۔ اچھا، پاکستان جو ہے مستقبل قریب کی جو ہنگور کلاس، یہ ڈیزل الیکٹرک سب میرینز ہیں بیسیکلی، لیکن بہرحال ان کے کیونکہ ان سب میرینز میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ سیکنڈ اسٹرائک جو ہے وہ کیپیبلٹی پاکستان کو فراہم کریں، خاص طور پہ بابر 3 جو سی لانچ کروز میزل ہے اس کے ذریعے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک طرف اگر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں لانگ انڈورنس بھی چاہیے سب میرینز کی، کیونکہ یہ ظاہر ہے ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں ہیں، زیادہ عرصہ رہ سکیں، زیادہ عرصہ پیٹرولنگ کر سکیں۔ اب جو ایئر انڈیپینڈنٹ پرپلشن سسٹم ہے، گو کہ یہ لیٹسٹ اور جدید ترین سسٹم ہے، اس کے تحت جو ہے وہ سب میرینز کی انڈورنس کافی بڑھ جاتی ہے، تقریباً 1 ماہ کے قریب جو ہے وہ ایک سب میرین رہ سکتی ہے پانی کے اندر، لیکن بہرحال اس کو اپنی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے سنارکلنگ کی ضرورت ہے، وہ آتی ہے اوپر اور آ کے جو ہے اس کو، اس پہ ہم ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن حقیقی نوعیت کا جو، کیونکہ بابر کروز میزل ظاہر ہے پھر بھی کروز میزل ہے، اس کا وار ہیڈ بھی چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گو کہ وہ مار کر سکتا ہے دور تک، اور ظاہر ہے یہ آپ کو کیپیبلٹی دیتا ہے کہ آپ انڈر واٹر جو ہے اس کو لانچ کر سکیں۔ لیکن بہرحال ہمیں جو ہے نا وہ ورٹیکل لانچ سسٹم کے ساتھ بیلسٹک میزل سب میرینز کی بہرحال ضرورت ہے، ایک چیلنج ہے، لیکن بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ اور اچھا، ویسے اس میں ایک چھوٹا سا کویشچن وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوں گے ہاربر میں، باقی کھلے پانیوں میں اور انڈر واٹر سارے، یہ کتنا عرصہ ہوتا ہے عموماً؟ جو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے، کیونکہ سب میرین جب آپ کی انیشل کوئی سب میرین، جیسے ہنگور کا میں بتا دوں کہ ہنگور جب ہم نے لانچ کی تھی انیشلی، جب پہلے لانچ ہوئی تھی 2024 میں، تو اس میں کم از کم 1 سال کا عرصہ لگا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتے کرتے، کیونکہ دیکھیں ایک سسٹم ہے نہیں، آپ نے انجن کو بھی ویلیڈیٹ کرنا ہے، اس کے مختلف ایسپیکٹس دیکھنے ہیں، بیٹریز کو دیکھنا ہے، پیریسکوپس کو دیکھنا ہے، آپ نے اس کے ویپنز کو دیکھنا ہے، اس کے شیلو واٹر ٹرائل بھی ہوتے ہیں، ڈیپ واٹر ٹرائل بھی ہوتے ہیں، انڈر واٹر ٹرائل بھی ہوتے ہیں، اور سبمرج جو ہے اندر، جو سمندر کے اندر جو ہے ڈیپتھ کے اندر 300 میٹرز پہ 400 میٹرز پہ آپ ان کے جو ٹرائلز کرتے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتنی اس کی، آپ ظاہر ہے اس کا فریم چیک کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کی جو ہے نا وہ ویلیڈیٹ ہوتی ہیں، تو ٹائم لگتا ہے۔ انیشل سب میرین میں زیادہ ٹائم لگا ہے، جو بعد میں سب میرینز لانچ ہوئی ہیں اس میں ٹائم ڈیوریشن کم تھی، کیونکہ آپ ایک تجربے سے گزر چکے ہیں، تو پھر آپ جب لیٹر سب میرینز پہ آتے ہیں تو اس کا ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ویسے ہم اگر انڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو خیر پاکستان کی تو اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ کم مالی وسائل کے ساتھ میکسیمم ٹیکنیکل جو سہولیات ہیں یا ٹیکنالوجی ہے اس کا حصول کیا جائے، جدید ترین ٹیکنالوجی، اور اس کا بھی جو ہے ٹیکنیکل ہوں یا جوہری ہتھیار ہوں اور قابل اعتماد میزائل کی تیاری، یہ بھی پاکستان کی تینوں سروسز کا بڑا وہ رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ انڈیا تیزی سے
جوہری اور بیلسٹک میزائل آبدوزوں کو اپنی نیوی میں شامل کر رہا ہے، جس طرح آریہانت کلاس SSBN پروگرام کا آغاز انہوں نے کیا 2016 میں، اور پہلی مقامی ایٹمی آبدوز INS اریہانت کا کامیاب تجربہ اور کمیشننگ اسی منصوبے کی کڑی تھی، جس سے انڈیا کو زیر آب رہ کر جوہری ہتھیار داغنے یا سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی سہولت جو ہے جی ٹرائی ایڈ انہوں نے مکمل کیا گو کہ ان کی آبدوز جو ہے پھڑی پھڑی گئی سی، لیکن اسی کا نہیں بالکل 2-3 دفعہ پھڑی گئی نا، بہت ہی 2016 میں پکڑی گئی، 2019 میں پکڑی گئی، پھر اس کے بعد یہ تقریباً 3-4 دفعہ جو ہے آبدوز بار بار پھڑی. ویسے آپس کی بات ہے، سب میرینرز جو ہے نا جب ان سے بات کریں نا تو سب میرینرز کہتے ہیں کہ جو آبدوز پکڑی جائے نا وہ اس کا جو کمانڈنگ افسر ہے اس کو لٹکا دینا چاہیے. اچھا ویسے اس وقت جو ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان 18 سے 19 آبدوزیں ہیں ان کے پاس، اور جس میں 17 ڈیزل الیکٹرک جبکہ 2 جوہری آبدوزیں، اور تیسری جوہری آبدوز جو ہے وہ INS اریدمن اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انڈینز. اس وقت انڈیا نے دوسری جوہری آبدوز جو اریگھات ہے اس کو بھی اپنے بیڑے میں شامل کر لیا ہے، جو واضح طور پر پاکستان کو نہ صرف خطرہ ہے بلکہ طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے اس حوالے سے. تو جی بالکل، اس لیے پاکستان کے اندر یہ انڈکشنز بہت ضروری ہے. انڈیا اب جو ہے 5S جوہری آبدوزوں پر کام کر رہا ہے جو 12 سے S5 ورٹیکل لانچ سیلز پر مشتمل ہوگی، 5000 سے 8000 کلومیٹر تک کے معاف کیجیے بیلسٹک میزائلز کے ساتھ. تو یہ انڈیا کی صورتحال ہے، اس حوالے سے تو پھر بہت زیادہ اہمیت ہے پاکستان کی. کیا خیال ہے؟ اور آبدوز سے جڑے جو دفاعی ماہرین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل عمران صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا وہ پاکستان کے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک بہت مہنگا سودا ہے، اور ایک آبدوز جو ہے وہ 2 ارب سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کی قیمت بہت اوپر چلی جاتی ہے. جیسے جیسے آپ اس کے اندر مختلف ٹیکنالوجیز جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اتنی بڑی اور اتنی بیش قیمت جو سب میرین ہے وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. یہ بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں عمران صاحب. انڈیا نے 1974 میں جب پوکھران میں ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کے جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم جو ہے وہ ضرور بنائیں گے. اور پھر پاکستان نے جیسے تیسے تھا، ہم پاکستان ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے، پاکستان کے پاس وسائل کی کمی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہماری آرم فورسز بھی جس طرح چیزیں پوری کرتی ہیں یہ ایک مشکل عمل ہے. اگر اس کو صحیح معنوں میں انالائز کیا جائے تو بڑی مشکل سے ایک ایکوپمنٹ جو ہے وہ ہم لیتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہوتا ہے کہ ہم کون سا ایکوپمنٹ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایٹمی قوت بنے، ہم نے جوہری صلاحیت حاصل کی، اور اس لیے کی کہ وہ پاکستان کے لیے ضروری تھی، پاکستان کی بقا کے لیے ضروری تھی. اب بات یہ ہے کہ جوہری آبدوز یقیناً تعمیر سے لے کے، یعنی اس کو بنانے سے لے کے اس کو ہر وقت آپریشنل رکھنے تک ایک مہنگا سودا، انتہائی چیلنجنگ ہے. لیکن اگر ہم اوور آل سینیریو دیکھیں تو پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں معاشی اور مالی مسائل بدستور موجود ہیں، بہت مشکل ہوگا کہ ہم ایک ایٹمی آبدوز کی طرف جائیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح ہم 1974 میں انڈین ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان ولنریبل ہو گیا تھا، اور 1998 میں جب دوبارہ انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو ہمیں کرنے پڑے کیونکہ اب کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن اس کی تیاری ہم نے پہلے سے کی نا. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ایک ایٹمی آبدوز کے حصول کے لیے ہمیں بہرحال تیاری کرنی ہے. اس کے لیے ہم چین سے مدد لے سکتے ہیں، چین کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں کیونکہ چین آلریڈی آپریٹ کر رہا ہے نیوکلیئر کیپیبل جو سب میرینز ہیں. تو انڈین بیریا جو ہے نا وہ جوہری بیلسٹک آبدوزیں جو ہیں SSBNs وہ بڑی تیزی سے ان کو شامل کر رہی ہے. آپ نے S5 کا ذکر کیا، یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے جو کہ پروجیکٹ 75 جو ہے وہ بھی ایک چل رہا ہے، وہ خیر ڈیزل الیکٹرک کا، لیکن یہ جو ہے یہ ایٹمی آبدوزوں کا پروجیکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب وہ رینج اپنی بڑھا کے 8000 کلومیٹر کے جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ فائر کرنے تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے، K4 K5 اور دیگر میزلز جو ہے نا وہ آپریٹ کر سکتا ہے، ان کو فائر کر سکتا ہے. تو اس کے پاس ایک سیکنڈ اسٹرائک ہمارے پاس بھی آ جائے گی جب انگور آئیں گی، لیکن وہ لمیٹڈ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں
بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں ناگزیر ہے ایک جوہری آبدوز پاکستان کے لیے؟ روایتی جو کنونشنل آبدوز ہے اس کے برعکس جو جوہری آبدوز ہے اس کی بیٹریز چارج کرنا از ناٹ این ایشو. اس کے لیے جوہری آبدوز کو اس حوالے سے انحصار نہیں کرنا پڑتا کہ اس نے سرفیس پہ آنا ہے, آکسیجن لینی ہے اور پھر جا کے جو ہے وہ اپنی بیٹریز کو چارج کرنا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہے وہ نیوکلیئر ری ایکٹر کے تھرو اپنی چارجنگ کرتی ہے, بیٹریز چلتی رہتی ہیں. اس سے اس کا انڈورنس اس کی بڑھتی ہے, زیادہ عرصے تک وہ زیر آب رہ سکتی ہے. اور زیادہ عرصہ زیر آب رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی کوسٹ لائن بہت بڑی ہے, ہماری کوسٹ لائن چھوٹی ہے, اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک, لیکن ہمیں جوہری آبدوز اس لیے چاہیے کہ انڈیا کی کوسٹ لائن بہت بڑی ہے, اس کا جو انڈین اوشن بہت بڑا ہے, تو ہمیں آپریٹ ڈیپتھ بہت زیادہ ہے, تو ہمیں آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی سب مرینز کی ضرورت ہے ڈیزل الیکٹرک کے علاوہ جو کئی مہینوں تک جو ہے وہ دشمن کے پانیوں میں رہ سکیں اور اپنے مختلف آپریشنز جو ہیں ان کو بحفاظت اور بآسانی جو ہے وہ سر انجام دے سکیں. اچھا, پھر جوہری طاقت جو ہے اس سے چلنے والی جو آبدوزیں ہیں وہ بیسیکلی تیز رفتار بھی ہیں, ان کی آپریشنل رینج بھی زیادہ ہے اور ان کی جو برداشت ہے نا وہ بھی زیادہ ہے. وہ پانی کے پریشر کو ان کی پلیٹس جو ہیں ان کا فریم زیادہ برداشت کر سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسی اتھینٹسٹی کے ساتھ بنتی ہیں کیونکہ تھوڑی سی سائز میں بڑی سب مرینز ہوتی ہیں. اگر وہ ورٹیکل لانچ سسٹم کے ساتھ ہیں تو یقیناً ان کا سائز زیادہ بڑا ہوگا کیونکہ اس نے بیلسٹک میزائلز جو ہیں ان کو بھی کیری کرنا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ ڈیپتھ میں وہ سفر کر سکتی ہیں, اس لیے ان کے اوپر اٹیک جو آتا ہے دشمن کی طرف سے وہ زیادہ محفوظ ہیں بنسبت ڈیزل الیکٹرک سب مرینز کے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل گشت کر سکتی ہیں, جاسوسی کر سکتی ہیں, دشمن کی نگرانی کر سکتی ہیں, حملے میں انتہائی کارگر ہیں. آپ کو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی بلکہ کئی مواقع پہ تو کئی بار سٹرائک کی کیپیبلٹی آپ کو وہ دے سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دل پہ پتھر رکھ کے ہی صحیح, لیکن ہمیں پوری قوم کو اس حوالے سے یکجان ہونا چاہیے. اور پاکستان نیوی کے پاس جوہری بیلسٹک میزائل آبدوزیں جو ہیں ان کا ہونا, SSBNs کا ہونا ناگزیر ہے. اور اسی حوالے سے پاکستان کی کوششیں بھی جاری ہیں, لیکن محدود معاشی وسائل جو ہیں وہ ہمیشہ سے اس حوالے سے آڑے آتے رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے ہمارا وی لاگ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.